میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، کہ آپ کے 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے عالمی صورتحال کی۔ ایران کے اندر جو اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہاں پہ کچھ اہم شخصیات کو نہ صرف نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ اس کے بعد جو ایران کے بیانات ہیں اور حالیہ بیانات جو ایران کے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے ہیں، وہ بھی خطے میں اس وقت کشمکش اور محاذ آرائی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ خطے کی صورتحال انتہائی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے۔ محسن فخر زادے کو نشانہ بنایا جانا یقینی طور پہ نہ تو علاقائی مسئلہ ہے، نہ ان کی موت کوئی نظر انداز کرنے والی بات ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے باپ کہلائے جاتے تھے محسن فخر زادے، اور ان کو ایران کے اندر نشانہ بنایا جانا اس بات کی نشاندہی اپنے تئیں کرتا ہے کہ ایران کا اندرونی سلامتی کا نظام کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ کوئی بھی کسی بھی اعلیٰ شخصیت کو نشانہ بنا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب وہاں پہ موجود ہیں، دیگر اہم شخصیات موجود ہیں۔ اگر ایک نیوکلیئر پروگرام کا باپ کہلایا جانے والا انسان اور اس کے بانیوں میں شمار ہونے والا انسان وہاں پہ محفوظ نہیں، عہدیدار وہاں پہ محفوظ نہیں، تو یقینی طور پہ یہ ایران کے لیے اپنے تئیں سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا لمحہ ہے، کیونکہ محسن فخر زادہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں مغربی میڈیا اور مغربی ایجنسیوں کی رپورٹس آتی رہی ہیں، اور میڈیا میں یہ واویلا کیا جاتا رہا ہے کہ اس کے روح رواں جو نیوکلیئر پروگرام ایران کا ہے اس کے یہ محسن فخر زادہ ہی ہیں اور وہی اس پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر اہم ڈیولپمنٹس میں ہوئی، ایک پاسداران انقلاب کے ایک عام رہنما تھے جن کو عراق اور شام کی سرحد پر نشانہ بنایا گیا۔ وہ نشانہ بنایا جانا بھی اپنے تئیں ایران کے لیے ایک شدید نقصان کی بات اس وجہ سے ہے کہ ماضی قریب میں آپ دیکھیں کہ جنرل قاسم سلیمانی ایک ایسا کردار تھے کہ جن کو نشانہ بنا کے عالمی طاقتوں نے، اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے ایران کے جو آپریشنز ہیں خطے کے اندر، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران کے خطے میں آپریشن عراق، شام، لبنان، یمن اور دیگر علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ایران اپنے ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کے نشانہ بننے کے بعد شنید یہی تھی، اطلاعات یہی تھیں کہ یہ جو کوششیں ہیں، جو آپریشنز ہیں ایران کے، یہ کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں، اور جو ان کے بعد یہ مسلم شہدان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے بارے میں بھی اطلاعات یہی تھیں کہ یہ وہاں پہ بہت ایکٹیو اور بہت متحرک رہنما کے طور پہ وہاں پہ اپنی ایک الگ سے پہچان رکھتے تھے۔ محسن فخر زادے کو نشانہ بنا لینا اور ان کو وہاں پہ جان ان کی چلے جانا، یہ یقینی طور پہ ایران کے دشمنوں کے لیے خوشی کا موقع اور کامیابی قرار دی جا سکتی ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایران سے باہر موجود تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن محسن فخر زادے ایٹمی سائنسدان کو ایران کے اندر نشانہ بنایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اندرونی طور پہ ایران کمزوری کی طرف ہے، اور اگر جلدی مستقبل قریب میں ایران نے اس طرف توجہ نہیں دی یا حال کے اندر اپنے آپ کو، اپنے اندرونی سیکورٹی کے نظام کو بہتر نہ بنایا، تو اس کو مزید نقصانات برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں۔ مسلم جو پاسداران انقلاب کے ایک رہنما جو جان باک ہوئے، وہ بھی یقینی طور پہ ایران کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس کے حوالے سے ایران کو مستقبل قریب میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دیگر چند گزارشات ایسی ہیں، چند معروضی معاملات ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جس میں یہ تمام باتیں، تمام واقعات، ثانیات ظاہر کرتے ہیں کہ ایران کے دشمن اس کے خلاف متحد ہیں اور پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جو عالمی بساط پہ اور علاقائی بساط پہ ایران کو شکست دینے کی کوشش اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ چین ایران کے اندر بلین ڈالر سرمایہ کاری کی نہ صرف خواہش رکھتا ہے بلکہ اس حوالے سے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے، ریل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے جو 2030 کا منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم جو معاملات ہیں ایران اور امریکہ اسرائیل کے محاذ آرائی کے حوالے سے، اس میں سب سے اہم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالیہ دنوں میں ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے۔ ایران اس بات کا اندیہ دے چکا ہے اور عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے ہوتی ہے تو وہ خطے میں موجود یعنی متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی مفادات کو زک پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایران کے لیے مسائل دن بدن بڑھتے اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ خطے کے جتنے ممالک ہیں، اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات جس طرح معمولات پہ آ رہے ہیں، عام معمولات پہ آ رہے ہیں،
اور اسی طرح نارملائز جو ٹائز ان کے درمیان بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. یہ ایران کے لیے ایک لمحہ فکریہ. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب براہ راست ہو سکتا ہے اس وجہ سے ابھی ملاقات کے پیج پہ نہیں آ رہے اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ, لیکن تعلقات ڈھکے چھپے اس وجہ سے نہیں ہیں. متحدہ عرب امارات کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور اندرون خانہ یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ سعودی عرب بھی اس معاملے میں کچھ لچک دکھانا شروع ہو چکا ہے, اور اسرائیلی اعلیٰ عہدیداروں کے خفیہ دوروں کی خبریں بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں. خطے کی صورتحال جو کرونا کے بعد ویسے ہی تبدیل ہونا شروع ہو چکی تھی, اس میں ایران کو اپنی معیشت کی فکر بھی تھی, اور معیشت کے ساتھ اگر اس کے اس طرح کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جانا شروع ہو چکا ہے تو یہ یقینی طور پہ ایران کے لیے دوہری پریشانی ہے, اور ایران کے لیے خطے کے میں موجود اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات پہ بھی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو روس اور چین کے مفادات وابستہ ہیں ایران کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو چین کے مفادات وابستہ ہیں ایران کے ساتھ, اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران ایسے کیا اقدامات کر سکتا ہے, کیا ایسے معاملات میں اتنی مضبوطی دکھا سکتا ہے کہ وہ عالمی بساط پہ ایک ایسا کردار اپنا ادا کر سکے جو ایک مضبوط ملک کے طور پہ نہ صرف سامنے آ سکے بلکہ تیل و گیس سے مالا مال اس ملک کو اقوام عالم میں ایک اہم مقام بھی دے سکے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد ایران کو کرنا کیا چاہیے, یا ایران کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں. کیا ایسے محرکات ہیں کہ ایران اب تک تھوڑا سا خاموشی کا تاثر دیے ہوئے ہے, اور اتنی اہم شخصیات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد بھی ایران کا رد عمل جو تجزیہ کار ہیں, جو تبصرہ نگار ہیں, یا جو حالات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, ماہرین ہیں, وہ ایران کے رد عمل کو اس وقت انتہائی غور سے نہ صرف پرکھ رہے ہیں بلکہ جانچ رہے ہیں کہ ایران کیا رد عمل اپناتا ہے. اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ایران ایسے موقع پہ کر کیا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایران کے پاس مواقع بے شک بدلہ لینے کی بھی موجود ہیں, اور اپنا رد عمل دینے کے لیے بھی اس کے پاس مواقع بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. لیکن یہاں پہ پریشانی کی بات ایران کے لیے یہ ہے کہ ان مواقع پہ عمل کرنا, یا اس جو بدلہ لینے کی فضا ہے اس پہ عمل کر ڈالنا, اور امریکی مفادات, اسرائیلی مفادات یا خطے کے دیگر عرب ممالک کے مفادات کو زک پہنچانے کے بعد ایران براہ راست ایک جنگ میں جا سکتا ہے. اور نہ صرف ایران بلکہ پورا خطہ اس وقت کسی بھی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا نے پہلے معیشت کو گرایا ہوا ہے, معیشت پہلے ہی دگرگوں ہے, پنجوں کے اوپر چل رہی ہے تمام ممالک کی معیشت, اور ایسے حالات میں ایسی گرتی ہوئی معاشی صورتحال کے اندر ایک نئی جنگ پورے خطے کو ایک ایسی خطرناک راہ پہ ڈال دے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی. اور جو عالمی طاقتیں گدھ کی طرح مسلمان ممالک کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں, یقینی طور پہ ان کو ایک موقع مل جائے گا. خطے میں جو آپشنز کے حوالے سے جائزہ لیں تو ایران سب سے پہلے خطے میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے, اور یہ کچھ کریز قیاس بھی نہیں ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے بعد جو عراق کے اندر ایران کی طرف سے کارروائیاں سامنے آئیں, اور ایران کے اندر ان کارروائیوں کو ایک قومی سطح پہ ایک فخر کی علامت قرار دیا گیا کہ انہوں نے بدلہ لے لیا جنرل قاسم سلیمانی کا, کہ انہوں نے امریکی مفادات کے اوپر نہ صرف کارروائی کی بلکہ امریکہ کو خاطر خواہ نقصان بھی پہنچایا, اور ہو سکتا ہے وہ اپنے اس دعوے میں سچے بھی ہوں. اس میں جو سب سے اہم تاثر یہ ہے کہ اگر وہ بدلے کی طرف جاتے ہیں یا امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی طرف جاتے ہیں تو ایران پہلے بھی خطے میں ہونے والی بہت سی کارروائیوں سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے بلکہ اس حوالے سے وہ عالمی طاقتوں کے ان دعووں کی نفی کرتا ہے کہ ایران ان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن کوئی شک نہیں کہ عراق کے اندر, شام میں, یمن میں, لبنان میں ایران نواز ملیشیاز کی نہ صرف تعداد موجود ہے بلکہ ایران کے لیے بہت زیادہ ہمدردی, محبت اور ان کی حمایت کا تاثر بھی وہاں پہ موجود ہے, جس کو ایران یقینی طور پہ نہ صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال بھی کرے گا. اور یہ آپشن قدرے بہتر عمل پذیری کے عمل سے اس وجہ سے گزر سکتا ہے کہ اگر براہ راست ایران کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی قضیے کے اندر, کسی بھی لڑائی میں, کسی بھی جھڑپ کے اندر براہ راست ایران خود ملوث ہوتا ہے تو عالمی طاقتوں کو ایک بہانہ مل جائے گا مزید پابندیوں کا اور ایران کے خلاف کارروائی کا. لیکن ایران اپنے جو حمایتی لوگ ہیں عراق, شام, لبنان, یمن وغیرہ میں اور ارد گرد کے خطوں میں جو اس کے حمایتی لوگ ہیں ان کو یقینی طور پہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اپنی حمایت کے لیے اور کسی کارروائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے تاکہ ملک کے اندر بھی ان اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے بعد جو ایرانی حکومت کو ہزیمت کا سامنا ہے
اس سے نہ صرف چھٹکارا مل سکے بلکہ ملک کے اندر ایک ایسا تاثر دیا جا سکے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ایران جس پہ عمل کر سکتا ہے کہ ایران اسرائیل، امریکہ یا کسی بھی اہم شخصیت کو اور نشانہ بنا سکتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک نہ صرف کم و بیش ایک ناممکن کارروائی ہوگی، بلکہ اس حوالے سے ایران کے پاس وسائل بے شک خطے میں موجود ہیں، لیکن اتنی بڑی کارروائی کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا ایران کے لیے یقینی طور پر اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہوگا، جوئے شیر کھود لانے کے مترادف ہوگا، اور نہ ہی ایران کسی ایسی محاذ آرائی کی طرف اس وقت جانے کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہم شخصیت کو نشانہ بنائے اور پورے خطے کو براہ راست جنگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ تیسرا آپشن اس وقت جو نہایت اہم ہے اور ایران موجودہ حالت میں پچھلے چند دن سے اس پہ عمل پیرا بھی ہے، یہ ایک انتہائی مشکل آپشن ہے جس پہ ایران عمل کر سکتا ہے۔ مشکل اس وجہ سے ہے کہ یہ ایران کے لیے اندرونی طور پہ بہت آپشن مشکل ہے۔ وہ مشکل آپشن اس لیے ہے کہ ایران کچھ دن تک، کچھ عرصے تک اس معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے سیاسی طور پہ حل کرنے کی کوشش کرے اور خاموشی اپنا لے۔ یہ ایران کے لیے بہت مشکل اس وجہ سے ہے کہ ایران خاموشی اپنا نہیں سکتا، کیونکہ اندرونی محاذ پہ بھی اس کو دباؤ کا سامنا ہے کہ بہت اہم شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران پہ دباؤ اس حوالے سے دن بدن عوام کی طرف سے بھی بڑھتا جائے گا اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بڑھتا جائے گا کہ کوئی ایسی کارروائی کی جائے کہ ایران کا کھویا ہوا وقار نہ صرف بحال کیا جا سکے بلکہ بدلے کا تاثر بھی دیا جا سکے۔ لہٰذا خاموش رہنا موجودہ صورتحال میں ایران کے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ایران کے لیے خاموش رہنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مند یہ آپشن کیسے ہے کہ جو ایران کے اندر ایران کے لیے سب سے زیادہ مشکل آپشن ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو اس وقت غور کرنے کی ہے کہ ایران اب اس وقت مکمل خاموشی میں جا کے جو خطے میں ایران کے خلاف بڑھتا ہوا اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے کچھ سوچ اپنا سکتا ہے۔ کچھ سوچ ایران ایسی اپنا سکتا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، دیگر بحرین، لبنان، یمن اور دیگر ممالک ہیں، عمان ہے، دیگر بہت سے خطے کے ایسے ممالک ہیں جن کا اسرائیل کے ساتھ تعاون بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کوئی ایسی سبیل خاموشی کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے ایسی سبیل کچھ نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے جس سے خطے میں اسرائیل کا تاثر کم ہونا شروع ہو جائے اور اسرائیل کا اثر و رسوخ خطے کے اندر کم ہونا شروع ہو جائے۔ دوسرا، اس خاموشی کے اندر ایران کے لیے ایک بہت زیادہ مثبت اور تعمیری پہلو یہ ہے کہ 20 جنوری کے بعد نئی امریکی انتظامیہ جو آ جائے گی، نئی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن امریکی صدر اس وقت منتخب ہو چکے ہیں، وہ اپنے عہدے کی مدت جو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ظاہری بات ہے اپنا عہدہ آنے والے چند دنوں میں سنبھال لیں گے۔ جو بائیڈن جو امریکی صدر ہیں نئے آنے والے، وہ پہلے سے بھی یہ تاثر دینا شروع ہو چکے ہیں اور مختلف مباحثوں کے دوران بھی اور مختلف گفتگو کے مراحل میں بھی وہ یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جو عالمی طاقتوں کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو نکال دیا ہے، وہ اس ڈیل میں نیوکلیئر ڈیل کے اندر نہ صرف دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں بلکہ وہ چاہیں گے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں ہمارے ساتھ تعاون کرے اور عالمی طاقتیں اس نیوکلیئر ڈیل کو ریوائیو کریں اور اس کا اثر دوبارہ سے عالمی طاقتیں ایران پہ بھی ڈال سکیں اور ایران کو معاشی فوائد مل سکیں۔ اس لیے جہاں پہ ہماری ذاتی رائے بھی ہے یہ اور شنید بھی یہی ہے، خبریں بھی یہی زیر گردش ہیں کہ ایران جو رد عمل یا بدلے کا جتنا بھی تاثر ہے وہ ہو سکتا ہے 20 جنوری کے بعد تک ٹال بھی سکتا ہے، اور اس حوالے سے وہ نئی آنے والی امریکی انتظامیہ کا رویہ دیکھے گا کہ وہ کس حوالے سے ہے، ایران کے حوالے سے جو بائیڈن کی پالیسی کس نہج پہ جاتی ہے۔ اور شنید یہی ہے ابھی تک جو بیانات ہیں جو بائیڈن کی انتظامیہ کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کسی مہار آزائی کے بجائے، مخاصمت کے بجائے، امریکہ یا نئی امریکی انتظامیہ یا جو بائیڈن کی جو ٹیم ہے وہ ایک ایسے حل کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جو نہ صرف خطے کے لیے بہتر ہو بلکہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہو۔ یہ جو آپشن ہے، تیسرا آپشن ایران اپنا سکتا ہے، اس کے لیے اپنانا یہ بے شک مشکل ہے کہ وہ خاموشی طاری کر لے اور پراکسی وار شروع کر دے اور سفارتکاری کے مراحل طے کرنا شروع کر دے تاکہ خطے میں اس کا مقام بحال ہو سکے، وہ عالمی طاقتوں کو تاثر دے سکے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکی مفادات جو پچھلی حکومت کے تھے یا اسرائیل کے مفادات تھے وہ اس حوالے سے ایران کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ بے شک ایران اس وقت خاموشی کے آپشن پہ اگر جاتا بھی ہے تو اس کے پاس ایک اور آپشن موجود یہ ہے کہ وہ خطے میں اپنی پراکسی وار مضبوط کر سکتا ہے۔ پراکسی وار ایران کے اندر جو رجیم اس وقت موجود ہے، ایرانی حکومت جو ہے یا ایران میں جو مذہبی
फ़िक्र है, जो क़दामत पसंदी के रुझानात हैं, रहबर इनकलाब का जो असर रसूख है, उस हवाले से ईरान शाम के अंदर असर रसूख रखता है, लबनान के अंदर, यमन के अंदर असर रसूख रखता है, हौसी बागियों पे उसका असर रसूख यकीनी तौर पे मौजूद है। इसी तरह इराक़ के अंदर ईरान का एक बहुत बड़ा असर रसूख मकामात मुक़द्दसा के हवाले से ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि इराक़ की अहम मज़हबी शख्सियात के हवाले से भी ईरान एक अपना असर रसूख रखता है, और उस असर रसूख को ईरान अपने हक़ में ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि आने वाले दिनों में वो इस हवाले से एक प्रॉक्सी वार ऐसी बुनियाद पर बढ़ा सकता है जहाँ पे उसका मुफाद ज़्यादा अहम हो, बजाय इसके कि वो बदले की आग में अपना नुकसान, अपनी गिरती हुई मईशत का और नुकसान कर ले। जिस लिहाज से ख़ित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, इन तमाम ऑप्शंस के होते हुए ईरान के लिए आलमी मंजरनामा भी इसीलिए तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा कि नए इत्तेहादी, जिस तरह खलीज में हमने देखा कि गल्फ़ के अंदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं नए इत्तेहादी, इसराइल के तल्लुकात सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, अमान वगैरह के साथ उसके तल्लुकात बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। खित्ते में सूरत हाल ईरान के हवाले से बदलती नज़र आ रही है। मोहसिन फ़खरीज़ादे और पासदारान इनकलाब के कमांडर को निशाना बनाए जाने के बाद से जो एक आलमी बिसात तक का सफ़र है, उसमें मोरे तब्दील होते रहेंगे। किरदार हो सकता है वही रहें, लेकिन उसमें मोरे आने वाले दिनों में हमें तब्दील होते हुए इसलिए नज़र आएंगे कि नए दोस्त बनेंगे और नए दुश्मन भी बनेंगे। मेरा ये वीडियो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, इसको पसंद कीजिए, राय दीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।